وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. موت کے بعد اٹھایا جانا انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور پیدا کیے جانے کے مقصد کی وضاحت اور تفصیل بھی اللہ نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے اور اس کی وضاحت اور تفصیل پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک بتلا دی گئی تھی۔ ان مقدس کلاموں میں وہ غیب کی تمام چیزیں جو مستقبل کی ہیں، جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی ہیں، حساب و کتاب کے لیے اور دیے جانے کی ہیں، جنت دوزخ قرار دیے جانے کی ہیں، ساری چیزیں ایمان اسی کا نام ہے، ان تمام غیب والی چیزوں پر یقین رکھنا۔ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ کے بعد اسی چیز سے ہے، یؤمنون بالغیب۔ یہ تمام غیبی چیزوں پر ایمان یقین رکھ کر پھر عمل والی زندگی۔ اس عقیدے میں جس کی جس قدر کمزوری ہے، اس کے عمل کے اندر اس قدر خرابی ہے۔ پچھلے کئی آیتوں سے صرف ایک نمونے کو پیش کیا جاتا رہا، اس نمونے کے ذریعے سے بالواسطہ اس امت کے افراد کو بھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہی پیام خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے، تقاضۂ خداوندی اپنے بندوں سے یہی ہے۔ اسی تقاضے کے پر قائم باقی رہنا اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں اطاعت اور عبادت ہے۔ اس میں فرق آیا، یہ گناہ ہے، گناہ کے درجے ہیں۔ پچھلی آیتوں سے بھی اسی سے جڑا ہوا یہ معنی مفہوم ہے۔ سب سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا گیا، ایک قاعدہ کلیہ اصول بتا دیا گیا۔ ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس ہدایت کو قبول نہ کرنے والوں کے سامنے ان کے روبرو اللہ تعالیٰ اللہ کے پیام کو سمجھانے اور بتانے والوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ اس میں سر فہرست ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی سے آیت شروع ہوئی تھی، یوم یجمع اللہ الرسل، تمام رسولوں کو جمع کریں گے۔ اور کئی باتیں بتائی گئیں، پوچھی جاتی تھیں۔ اب سورہ کا اختتام ہے آج کی ان آیتوں پر۔ من جملہ اس کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی تمام امتیوں کے روبرو، ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے روبرو ان کو ٹھہرا کر یہ سوال کریں گے قیامت کے دن، یعنی حساب و کتاب کی منزل سے گزرنا ہے، تو اس واقعے کو اس امت کے لیے بتا دیجیے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ، اس سے یہی مطلب ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے زمانے کے سارے انسانوں کے روبرو اس واقعے کو ذکر کر دیجیے، یہ حقیقت بیان کر دیجیے جو ہونے والی ہے، ہو کر رہے گی۔ اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کے افراد کو بھی بالواسطہ اس آیت میں جو وضاحتیں نکلتے ہیں راست خطاب ہے۔ اس سلسلے میں آج کا انسان بہت بھٹکا ہوا ہے۔ انسانوں میں وہ انسان جو دین سے اپنے آپ کو جوڑ اور رابطہ بتاتے ہیں،
اور دیندار لوگوں میں اپنا درجہ بڑا بتاتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ غلطیاں بھی شرک کے قریب یا شرک والی چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہی ہرگز پسند نہیں ہے۔ ترجمے کے بعد وہ مطلب سمجھ میں آئے گا اور آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ اے لوگوں، تم مجھ کو اور میری ماں کو، ہم دونوں کو الہ، اس کا تسنیہ الہین، معبود قابل پرستش مجھ کو بنا لو۔ قوم عیسیٰ علیہ السلام کے اندر عقیدے کا ذکر بار بار چلتے آیا۔ بنیادی تین فاسد، بڑے فاسد خراب عقیدے میں یہ پھنسے ہوئے تھے، ہیں، آج بھی ہیں۔ وہ ہے کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، یعنی اللہ کے خدائی میں شریک کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی ماں کو بھی خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ آج بھی ان کے جتنے گرجا گھر ہیں، خد آدم حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی لٹکی ہوئی محرابوں میں رہتی ہے، اس کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، وہ امور انجام دیتے ہیں جو ایک بت پرست بت کے سامنے ان چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ جمع ہوتے ہیں، جاتے ہیں، عبادت کے نام سے، گناہ معاف کرانے کے نام سے، مذہب کے نام سے، اور اپنے آپ کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مذہب پرست ثابت کرنے کے عنوان سے۔ انسانوں میں بڑے درجے رتبے والے انبیاء کرام علیہ السلام ان کا نمونہ پیش فرماتے ہیں، تو بھلا ان کے بعد ان کے ماننے والوں میں چاہے جلیل القدر بزرگی کا درجہ پا لیا ہو، صاحب کرامت ہو، بڑے بڑے امور انجام دینے والے ہوں، انسانوں کو شفا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہو، ان کو بھی یہ طریقہ کرنا کہ ان کے تصاویر کو آج کے معاشرے میں بھی رکھ کر روز کو تصویر کو دیکھتے رہنا، ہاتھ لگا کر چومنا، بات آگے بڑھتے ہوئے اس کو بھی خوشبو پہنچانا، خوشبو لگانا، اگربتی لگانا، یہ جیسے سارے کے سارے امور دین اسلام کی اخلاق طور طریقے میں بگاڑ والے طریقے فی الوقت جاری ہیں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم اور ہدایت کی توفیق جن کو دے دی ہے، ان کو محفوظ بھی رکھا ہے۔ محفوظ ہیں، یہ بھی جملہ صحیح ہے، جو محفوظ ہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، میں نے اچھا کیا یہ نہیں، عارضی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اچھا کیا، جو میں نے اچھا کیا اللہ نے اچھا کروایا، اللہ نے طاقت دی، سمجھ دی، توفیق دی۔ اور ایک عقیدہ ان لوگوں میں تینوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودیت میں شریک ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو، آپ کی والد محترمہ کو خدائی کا درجہ دیا، دینے کی وجوہات تو سامنے ہیں، لیکن انسان کی غلط فہمی ہے۔ بغیر باپ کے آپ کو وجود بخشا، بغیر شوہر کے آپ کی ماں کو اولاد دی، یہ غیر معمولی جو عام فطری تقاضے سے جو چلتا ہوا طریقہ آ رہا ہے فطرت کا،
اس سے ہٹا ہوا تھا۔ دلائل اور معجزات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ غلط انسان نہیں، یہ غلط عورت نہیں۔ یہاں تک یقین کرنے والوں نے خدائی کا درجہ دے دیا اور انکار کرنے والوں نے تو انکار کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کیا ان کو خدائی کا درجہ دے دیا جائے؟ کہو اے عیسیٰ، کہو اے مریم، کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ بس اسی طرح سوال ہوگا اس امت کے لوگوں میں بھی، اگر یہ درجہ کسی کو دیے ہیں جس کو مانے ہیں، وہ اپنی جگہ نیک ہیں، وہ بزرگ و برتر ہیں، وہ توحید کے راستے پر پوری طرح قائم اور باقی ہیں، توحید کا پیام انہوں نے جاری بھی کیا، اپنے صحیح عقیدے کے حلقے میں ان گنت انسانوں کو توفیق بھی دی۔ تو بالواسطہ ان تمام سے بھی سوال ہوگا جو لفظوں کے ترجمے میں نہیں ہے، اس میں وہی مقصد ہے۔ اور دوسری بات، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں جو سوال کر رہے ہیں؟ ایک عام طور پر جو تعلیم پڑھتے ہیں ان کے لیے تو اصول طریقے واقف ہیں۔ کسی سے کوئی انسان سوال کرتا ہے تو عام طور پر جو سوال ہوتا ہے، جو چیز معلوم نہیں ہے جاننے کے لیے، اس کے لیے سوال ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، حاضر اور غائب کوئی چیز ان کے لیے غائب ہے نہیں، سب یکساں ہیں۔ کبھی سوال کسی دوسرے فوائد کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ فائدہ ہے کہ تمام کے سامنے اس قسم کا سوال کر کر جنہوں نے ان کو ایسا عقیدہ رکھا اور ایسا مان کر چلتے رہے، ان کے غلط عقیدے کی وضاحت کروا کر ان کی سرزنش کرنا ہے، ان کو آگاہ کرنا ہے، اور تم نے غلط کیا یہ بتانا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو قابل معافی نہیں ہے، اور معافی مانگنے کا وہ حشر کا میدان واپس آنے کا نہیں ہے، قطعی فیصلہ کرنے کا ہے۔ فیصلہ ہو جائے گا، جو اس میں ثابت ہوں گے گناہوں میں دوزخ کا، جو صداقت میں رہیں گے ان کے لیے جنت کا۔ جب یہ سوال ہوگا تو آپ جواب بھی دیں گے سبحانک۔ اس قسم کے سوالات اور جوابات کا ذکر اگلے پاروں میں بھی آئے گا، سورہ فرقان میں بھی آئے گا۔ وہاں سارے کے سارے رسولوں کو ساتھ ایک ساتھ جمع کر کر، اے لوگوں کہو کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ وہاں جواب ہے قالوا سبحانک۔ اس قسم کے شرک وغیرہ کی چیزوں سے اے رب آپ کی ذات بالکل پاک ہے، تو پھر میں کیسے حکم دوں گا؟ ما یکون لی ان اقول، میری کیا مجال ہے کہ میں ایسا کہوں؟ مجھے حق کیا بنتا ہے کہ میں ایسا کہوں؟ ایسی بات ما لیس لی بحق، جو میرے لیے حق ہے ہی نہیں، سزاور ہے ہی نہیں۔ یعنی عبودیت، معبودیت کے سزاوار ذات صرف اور صرف آپ کی ہے، میں تو آپ کا ایک بندہ ہوں۔ اس قسم کی وضاحت ایسے سب کریں گے۔ سورہ انبیاء میں بھی وضاحت ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ اسی مسئلے کی وضاحت وہاں پر، وہاں سارے کے سارے جیسے تمام کے تمام ہدایت پر کار فرما لوگوں نے جو غلط عقیدہ دے کر تقدس کا انتہائی بڑا درجہ دے دیا۔ اللہ نے جس کو بڑھایا، بڑا بنایا، بڑا ماننا ہے، بڑے ہیں، بزرگ بنایا ہے، بزرگ ہیں، ان کو ماننا ہے، ان سے ملاقات باعث برکت ہے، باعث تقدس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسی حد تک رکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملوں میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ کے ناموں میں، یعنی ناموں سے جو معنی مطلب نکلتا ہے اس میں
ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہاں جو سورہ حج میں یہی ہے، یہ سب کچھ سوال جواب کے بعد یہ تمام کے تمام اولئک عنہا مبعدون، یہ سب کے سب دوزخ سے نکل جائیں گے، یعنی دوزخ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اپنی جگہ نیک تھے، انہوں نے اس قسم کا پیام جاری نہیں کیا۔ اسی مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے، اللہم لا تجعل قبری عیدا، تو میری مزار کو، تو میری قبر کو اے اللہ تبارک تعالیٰ عبادت گاہ کے جیسا تماشا گاہ والی چیز ہرگز نہ بنا جو سابقہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ چیز ہونے نہ پائے۔ قرآن سری الفاظ میں پیچھے بھی گزرتا رہا، گزر رہا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا، رب کا درجہ مت دو، بندے کا درجہ دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے ذکر کرتے آ رہے، ہر وحی کے اندر۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ آل عمران میں، زمانہ نہ پانے والوں کو بھی پیام دے رہے ہیں، وہ آنے والے پیغمبر ہیں، اس پر یقین رکھو۔ انہوں نے کہا ہم یقین رکھتے ہیں، آمنا کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، تم بھی بشر میں بھی بشر، مگر ایک فرق کے ساتھ، وحی کا تعلق رابطہ میرے ساتھ ہے، وحی کا تعلق رابطہ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اس فرق کے ساتھ میں انسان ہوں، بشر ہوں۔ انسان ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر انسان کے ساتھ ساتھ یوحا الیہ، رابط خداوندی، پیام خداوندی کا تعلق میرا میرے رب کے ساتھ ہے۔ اس فرق کے ساتھ انسان جو سارے انسانوں میں فرق الگ کر دیتا ہے۔ فقط اگر میں نے ایسا کہا بھی ہے رب، کہا تو نہیں، تو آپ تو خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل کے اندر بھی آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا کیا میں تو جانتا نہیں، آپ جتنا بتائے وہی جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، ہر قسم کے غیب کو سب سے زیادہ خوب اور بہتر جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو چیز مجھے معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے، ایک چیز آپ کو معلوم ہے مجھے معلوم نہیں، تو میں ناواقف، میں ناواقف۔ اب میرا لحاظ کرتے ہوئے آپ، کیونکہ یہ چیز آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں، میرا لحاظ کرتے ہوئے آپ غیب کے جاننے والے ہوئے، تو اس اعتبار سے ساری مخلوق کا اعتبار کرتے ہوئے، ساری کائنات کا اعتبار کرتے ہوئے، یہ سب کے سب ان کے پاس کوئی غیب نہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن بحیثیت اللہ تعالیٰ یہ ساری نسبتیں ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی غیب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب کچھ اس کا علم ہے، سب کچھ اس کے علم ہے۔ لیکن ہمارا لحاظ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہے۔ اب جو بتائے وہی واقف، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس سے ہم واقف، اور جتنا بتائے اتنا واقف۔ یہ سب کچھ جو بتائے پیغمبر علیہ السلام کو بتائے، بلکہ ہر چیز خل کے ذریعے سے محمد یہ فرما دیجیے، یہ فرما دیجیے، یہ فرما دیجیے، بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں بتانے کے لیے، بتا دیجیے، بتا رہے ہیں۔ قرآن کی ہر چیز غیب ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا۔ قرآن میں جتنی چیزیں اس سے ہٹ کر بھی ایک حصہ ہے
احادیث قدسیہ، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیام راست، لیکن قرآن کے اندر شامل نہ کرنے کا حکم۔ اس لیے اس قسم کی حدیث سے پہچاننے کے لیے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ پھر اسی کی وضاحت تفصیل، علمہ شدید القویٰ، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور سمجھانے کے لیے واسطہ جبریل امین علیہ السلام کو رکھا۔ اس آیت کا ترجمہ وہی ہے، علمہ شدید القویٰ، جبریل امین علیہ السلام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے گئے، وہ علم آپ کو بتاتے رہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے رب میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، صرف وہی کہا ہوں جو کہنے کے لیے آپ کا جو حکم مجھ کو ملا تھا، اور جو کچھ حکم ملا تھا اس میں سے سب سے بڑا حکم یہی تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو اللہ مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی پرستش کرو، وہ اللہ تعالیٰ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں بھی اسی کا بندہ ہوں، تم بھی اس کے بندے ہو۔ میں نے تو یہ کہا میں اللہ ہوں، میں اللہ کا فرزند ہوں، ایسا نہیں کہا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں اپنی قوم میں رہا، کون مانتا تھا کون نہیں مانتا تھا، کس نے قبول کیا کس نے انکار کیا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں تو میں گواہ ہوں، میں شاہد ہوں، میں واقف رہا ہوں۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھ کو بلا لیا تو آپ انتر رقیب، آپ نگران کار تھے، وانت علی کل شیء شہید، آپ ہر چیز کے اوپر شاہد ہیں، حاضر و موجود ہیں، جانتے ہیں، کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو صرف ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں ان کے لیے ایک پہلو خاص طور پر، بیسے لوگ خالی سنتے ہیں، سنا دیا گیا بتا دیا گیا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن کے ترجمے میں بعض ایسے مقامات ہیں وہاں لفظ کے لحاظ سے ترجمہ اتنا ہی بنتا ہے لیکن ترجمے میں فرق رہتا ہے، ترجمے میں فرق رہتا ہے۔ یہ وفات، اردو میں بھی وفات کہتے ہیں، اردو میں بھی وفات کہتے ہیں، عام معنی میں موت دے دینا، ہر ایک کے ذہن میں جو ہے۔ عرب میں وفات کے اصل معنی موت کے نہیں ہے، لیکن موت کا جو مفہوم لینا ہے وہ صحیح ہے، لیکن حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی طور پر۔ وفات کے تین معنی ہیں، تینوں معنی کے لحاظ سے اس قسم کی آیتیں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وفات کے معنی ہے کہ پورا پورا لے لینا، کوئی باقی نہیں رکھنا۔ جو کچھ آپ سے مجھے لینا تھا، کوئی چیز چھوڑے بغیر میں لے لیا ہوں، تو عرب میں کہتے ہیں توفیت منک، ہر چیز میں نے لے لیا۔ موت کو بھی وفات اسی لیے کہتے ہیں، انسان کے پاس سب کچھ کے ساتھ اس کی روح جان کے ساتھ تھی، وہ جان لے لیا اس نے۔ یہ انڈائریکٹ معنی ہے، ڈائریکٹ معنی نہیں ہوتے وفات کی۔ اس معنی میں قرآن استعمال ہوا سورہ مجادلہ میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، انسان کی جب جس موت کا وقت آتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ اس کی جان کو پوری لے لیتے ہیں، یعنی اس کو موت دیتے ہیں۔ وہاں اس آیت میں موت دینے کے معنی میں۔ اسی طرح وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اے انسانوں، اگلے آیتوں میں آئے گا، اگلے سوروں میں، تم رات میں جب سو جاتے ہو تو بھی تمہاری وفات ہو جاتی ہے، یعنی تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر روح کو پلٹاتے ہیں، صبح میں بیدار ہوتے ہو۔
تو ایک معنی موت دینے کے ہیں، ایک معنی عارضی طور پر روح کو لینا پھر واپس کرنا، جب وقت آئے گا تو پھر نہیں لوٹانا۔ اس لیے نیند کو اخو الموت کہتے ہیں عربی میں۔ موت کی 6 قسم ہے، تیسرے معنی جو یہاں پر ہیں پورا تو لے لینا ہے، یہاں اٹھا لینا، یہاں اٹھا لینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب آپ نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا، اردو میں اٹھا لینا ایک موت کے معنی میں ہے، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اس معنی میں ہر جگہ وفات کے معنی نہیں کریں گے۔ تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر جب ہوئی تو جب آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، نبوت والا کام وہاں سے شروع کیے آپ، صرف 30 مہینے تک کام چلا۔ جو دین اسلام، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شروع ہوا تو مخالفتیں شروع ہوئی۔ آپ کے لیے بھی کوئی اس قدر مخالفتیں تھی نہیں۔ جب نبوت کے اعلان کے بعد نبوت کا پیام، دعوت اسلام، تحریک اسلام، تحریک عقید توحید کا کام پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے شروع کیا تو بات آگے بڑھتے گئی، مخالفین بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سپر پاور جو طاقت تھی روم، اس وقت کی دنیا میں ایک فارس تھا، ایک روم تھا۔ روم کا حاکم اعلیٰ نے آرڈر بھی جاری کر دیا سائن کر کر، جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس عیسیٰ کو مار دو۔ سارے یہودی اس مہم کو انجام دینے کے لیے اس وقت کی طاقتوں کو جو کچھ آسان ہو سکتا تھا وہ ذریعہ اختیار کر کر سولی پر چڑھانے کی ساری تدبیریں کی۔ ان کے اپنے لحاظ سے ظاہری جو صورتیں دکھی، سولی پر لٹکا بھی دیا، لٹکا بھی ایک انسان، مرا بھی ایک انسان، جب تک مرا لٹکتا رہا بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا دکھتا رہا، حالانکہ وہاں تک پہنچانے کے لیے جو انسان گیا تھا اس کی موت ہوئی تھی، جس کو انہوں نے چھوڑا تھا اس کا تو پتہ ان کو ملا ہی نہیں۔ اس کی وضاحت پچھلے پارے میں وضاحت گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی شبیہ اور کیفیت پیدا کر دی تھی، آپ کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہ توفی تنی کے معنی میں آپ اسی معنی میں وضاحت کے لیے اب احادیث شریفہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بات پکی ہو جائے گی۔ یہاں توفی تنی، تو نے مجھ کو وفات دیا یہ نہیں کہیں گے، تو نے مجھ کو اٹھا لیا۔ تو کنت انت الرقیب علیہم، آپ اس کے بعد نگران کار تھے، وہ نگرانی چلیں گی، آج بھی اس عقیدے کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، چلنے والے۔ اب یہ سوال جو آپ قیامت کے دن کا، ان تعذبہم، آخر میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں سے کہہ دیں گے اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں گے اے رب، فإنہم عباد، وہ تیرے بندے، تو جانے جو کرنا ہے کر لے۔ وَإِن تغفر لهم، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو معاف کر کے مغفرت فرما دیتے ہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، ایسا کرنے سے روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ عزیز، سب سے زیادہ زبردست طاقت قوت رکھنے والی ذات، اور ایسا کرنے میں کیا حکمت ہے اس کو خوب جاننے والی ذات آپ کی ہے۔ اپنی امت کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام روز حشر یہ فرمائیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سمجھاتے، بتاتے، پڑھتے ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آواز بن گئی رونے کی، رونے لگے، فرمانے لگے میں اپنی امتیوں کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا، میں صرف یہ کہوں گا اللہم امتی امتی امتی، میری امت کے گناہ گاروں کے بارے میں بھی میں یہ اختیار اللہ کے حوالے دے کر چھوڑوں گا نہیں، تیرے بندے تو جو چاہے سو کر لے۔
اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو تیرے بندے ہیں. یعنی نافرمانی غلط عقیدہ ثابت ہو گیا، عذاب کے مستحق ہیں. یہ اختیار آپ کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور ان کو عذاب ملا، یہ بھی نہیں کہتا. آپ ان کے ساتھ جو کر لیں گے یہ آپ کے اختیار کی بات ہے، اور یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. چونکہ سوال ہوا تھا، سوال کے جواب میں آپ یہ فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ ھذا، اب اس سے سورہ ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے، یعنی قیامت کا دن، حساب و کتاب کا. ینفع الصادقین صدقہم، جو صداقت پسند تھے، نبیوں کے پیام کو سچ جانا، مانا، عمل پیرا رہے، یقیناً وہ پیدا ہوگا. یعنی ان کو معافی ہوگی، وہ جنتی ہوں گے. نہ صرف معافی ملے گی، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں نہریں بہ رہی ہیں، رواں دواں ہیں، ہمیشہ رہیں گے. یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، جنت بھی ان کے لیے ہمیشہ رہے گی، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. تلاوت کرتے وقت پر اگر غور کرے ایسے حضرات جو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمے سے، وہاں بھی چند پہلوؤں کو جو ترجمے اور تفسیر سے اوپر اٹھی بھی رہتی ہے، یعنی انداز بیان سے کئی چیزوں کے بارے میں البتہ ذکر کرتے ہیں. خالدین فیہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل، کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرنا بلا وجہ. وہ وجہ اللہ کی ہونا. اگر کوئی عمدن قتل کر دیتا ہے، غلطی سے نہیں، عمدن قتل کے ارادے سے، مارنے کے ارادے سے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ پارے 5 میں گزری ہے سورہ نساء میں، خالدین فیہا، ابداً نہیں ہے. یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہیں. اب یہاں پر ترجمہ خالد کے معنی خود ہمیشہ رہنا، پھر ابداً کے معنی بھی ہمیشہ ہمیشہ. لیکن بعض گناہ گاروں کے بارے میں خالدین فیہا کے بعد پھر ابداً کی بھی تاکید آتی، 2 مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ. تو اتنا سمجھنا ہے کہ خالدین کے بعد ابداً جہاں آئیں گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نکلنے کی کوئی شکل نہیں. یہاں صرف خالدین آیا ہے، اللہ کے منشے میں جب تک رہیں گا، ایک زمانے دراز تک اس کو عذاب کی منزل سے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد اس کو نجات مل سکتی ہے. لیکن ابداً کے ساتھ جو ذکر ہے وہ ہمیشہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو جنتیوں کے لیے بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر جو اس میں رہے گا خلود، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ایک زمانے دراز کے بعد وہ بھی ختم کر دیں گے، کوئی نہیں رہے گا، ایسا نہیں. اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کیوں عطا کریں گے؟ رضی اللہ عنہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. کیونکہ اللہ کو مانا، اللہ کے رسولوں کو مانا، اللہ کے پیام کو مانا، اللہ کے ذکر کیے گئے چیزیں، حساب و کتاب والے منظر کو یقین رکھا، اس خوف کے ذریعے سے اطاعتیں کریں، عبادتیں کریں، اللہ سے التجا کیے، معافی درخواست کرتے رہے. اللہ کے جو کام ہیں ان سارے کے سارے کاموں پر یقین رکھے. یہ ترجمہ کرنا کام ہے، یعنی اللہ کے نام، جتنے نام ہیں وہ دراصل اللہ کے کام ہیں، اس کو صفات کہتے ہیں. اس میں فرق نہیں پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. کہنا تھا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، یہ عمل ایسا ہے کہ راضی ہو گئے سمجھ جاؤ. اور وہ رضوان ہو، یہ اللہ کے جتنے احکام پیام تھے اسی کے پر راضی رہ کر اسی کے پر زندگی کو قائم باقی رکھا. ذالک الفوز العظیم، یہ منزل پہ جو انسان پہنچے گا یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی کے لیے دین ہے، بتایا گیا ہے، انبیاء بھیجے گئے ہیں. انسان کو سمجھنا ہے، جو سمجھ کر اس کے اوپر ٹک گیا آخر سانس تک، اسی کے مطابق زندگی میں ڈھلتا رہا،
یہ یقیناً سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض، ترجمے میں آتا آج تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ یہ معنی جو ترجمہ کیا گیا اس کے لحاظ سے یہ آیت ہو جاتی ہے ملک السماوات والارض للہ۔ ملک السماوات والارض سبجیکٹ ہے، اس کی خبر للہ۔ جب اسی کو پلٹا دیتے ہیں، ذرا بھی کسی کا اختیار نہیں، صرف اور صرف اسی کے لیے، تو ہوگا للہ، صرف اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی کی تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ اس قسم کی تاکید یہاں بھی اردو ترجمے میں نہیں لکھا ہے انہوں نے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اصل میں نعبد کا و نستعین کا، ہم تو آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ ہو جائے تو ہوتا ہے آپ کی کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، ضرورت تو کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اسی کو کا کو ادھر پہلے لا لے، یا کوئی لفظ نہیں ہے، کا کو الگ لکھنے نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہیلپ کے لاتے ہیں، یا کا ترجمہ ہوتا ہے صرف اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ وہی زور نکلے گا اس میں بھی، للہ ملک السماوات والارض، صرف اور صرف اللہ ہی کی سارے کے سارے آسمان و زمینوں کی بادشاہت اور ملکیت ہے، یعنی سب کچھ اسی کا ہے۔ وما فیہن، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے، فضا میں ہو، آفاق میں ہو، انفس میں ہو، زمین کے اندر ہو، باہر ہو، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب اسی کا ہے تو وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے کرنے پر طاقت قدرت رکھتا ہے، اس کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب وہ روک نہیں سکتا تو روک دینا، بندہ غلط کرنا، یہ نہیں۔ بندے کو اختیار دے کر اسی کے بنیاد پر اتنے بڑے انعامات یا اتنے بڑے عذاب کا تصفیہ اسی کے اوپر ہے۔ جو گناہ چاہتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، جو ہوس چاہتا ہے، اس کو وہ راستے آسان کر دیتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی، یعنی پیدا کر کر، لیکن اس سے رکنے کی طاقت اس میں دیے، سمجھانے والے بتے استعداد دے دیے۔ نہیں رکنا چاہتا، اسی کے لیے رہنا چاہتا، تو وہ راستے اس کے لیے آسان، جو اس کے لیے چل پڑتا ہے اس کے لیے یہ راستے اس کے لیے آسان، اتنا آسان۔ سورہ یاسین کے اندر جو واقعے کا ذکر ہے، موت کے بعد کی چیزیں صرف بتائی گئیں، لیکن موت کے وقت پر وہ منظر دکھا کر اس کی زبان سے کہلوا دیا، جب اس کو جلایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا صرف توحید کا اقرار کرنے پر، تو اس نے قوم سے خطاب کیا، ہاں بچاؤ، مرا مرا تکلیف، اور یہ نہیں کہا اس نے اللہ نے تو مجھے جنت میں داخل بھی کر دیا مجھے، وہ پیام کو وہاں پر بتا دیا گیا۔ تو اس کے لیے مشقت نہیں دیکھتی، اس کے لیے وہ راستہ آسان۔ دوسروں کے لیے انہیں جل رہا، انہیں مر رہا، انہیں کٹ رہا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ اس راستے سے وہ منزل سے پار ہے، اور اس کے لیے یہ منزل آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ یہاں سورہ کا اختتام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ وسلم۔